ہم ہمیشہ یہ بات عرض کرتے ہیں کہ بعض شخصیات ایسی ہیں جو کلمات سے عزت پاتی ہیں، اور بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ذوات قدسیہ کی برکت سے کلمات عزت پاتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آج وہ ایسی ہی آپ نے شخصیت کا انتخاب فرمایا۔ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی حوالوں سے دیگر امہات المومنین بلکہ امت کی تمام عورتوں پر امتیازی حیثیت رکھتی ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مثلا پہلی صورت یہ کہ آپ کے گھر میں اسلام داخل ہوا، اور آپ نے جو بچپن میں آنکھ کھولی ہے تو اسلامی ماحول کے اندر آنکھ کھولی ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے تھے۔ اور پھر آپ نے ہجرت کا سفر فرمایا تو السابقون اولون کے اندر آپ کا شمار ہوتا کیا ہے، بات ہے، سبحان اور مہاجر صحابہ بالاتفاق تمام صحابہ سے افضل اور اولیٰ ہے۔ آپ وہ واحد خاتون ہیں کہ جو کنوارے پن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تشریف لائیں۔ باقی تمام آپ کی ازواج مطہرات وہ مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں، اور آپ کا نکاح خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ اس طور پر یعنی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ازلی ہوا ازلی۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روایت کے مطابق تو ایک مرتبہ، اور ایک روایت کے مطابق 2 سے 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ عائشہ 2 سے 3 مرتبہ آپ مجھے خواب میں دکھائی گئیں کہ آپ دنیا اور آخرت میں میری زوجہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کہ جب آپ تشریف لائیں مدینے میں تو پھر آپ خود فرماتی ہیں کہ جب تک میں کسی چیز کی مکمل معرفت حاصل نہ کر لیتی تھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کویسچن کرتی رہتی تھی۔ تو اس اعتبار سے جو آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ بہت بڑی عالمہ، مجتہدہ، مفتیہ تھیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ اٹک جاتا ہم سیدہ عائشہ سے معلوم کرتے یا فوراً اس کا حل بتا دیا کرتی تھیں۔ اتنی زبردست قسم کی یہ عالمہ تھی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت ہی زیادہ پیار اور محبت فرماتے تھے۔ یہ جو مشہور روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ جو میری قدرت و اختیار میں تھا وہ میں نے کیا، اور جو میرے قدرت و اختیار میں نہیں تو اس میں مجھے معاف فرما دے۔ اللہ۔ تو جو قدرت و اختیار میں تھا وہ ازواج کے مابین باریاں مقرر کرنا تھا، اور جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قدرت و اختیار سے باہر قرار دیا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف قلبی میلان تھا۔ سبحان اللہ۔ کہ آپ کا دل سب سے زیادہ آپ کی طرف مائل تھا، اور جس کی خاص طور پر زندگی بھر تو رہا ہی رہا۔ جیسے خود سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں جہاں سے بعض اوقات گوشت کھایا کرتی تھی سرکار وہ ہڈی لے کر وہیں سے تناول فرماتے کیا بات، کیا بات۔ اور میں پیالے پہ جہاں اپنا منہ رکھ کر پانی پیتی میرے آقا وہیں پر اپنا لبھائے مبارکہ رکھ کر وہاں سے نوش فرمایا کرتے تھے۔ انتہائی اظہار محبت، اظہار محبت، بالکل۔ اور جب آخری ایام آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ظاہری آخری ایام، تو آپ بار بار ازواج سے پوچھتے تھے کہ عائشہ کی باری کب آئے گی، عائشہ کی باری کب آئے گی۔ تو یہ 2 روایات ہیں، ایک میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج سے فرمایا کہ کیا تم ایسا نہیں کرتی کہ اپنی باریاں چھوڑ دو، میں چاہتا ہوں آخری وقت عائشہ کے ساتھ گزاروں۔ اور ایک روایت میں کہ خود امہات المومنین نے یہ فیصلہ کیا سرکار کی اس بے قراری کو دیکھتے ہوئے کہ ہم اپنی باریاں ترک کرتے ہیں اور آپ سیدہ عائشہ کے پاس رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو یہ بڑا اعزاز تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آخری ایام سرکار نے میرے پاس گزارے، اور سرکار کے جسد اقدس سے روح اس حال میں نکلی کہ آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں میرا اور نبی کریم کا لعاب ایک جگہ جمع کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کی تفصیل بیان کرتی ہے تو نبی کریم نے اس کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کیونکہ محرم راز ہیں، تو میں نے بھائی سے لی وہ مسواک اور اپنے دانتوں سے اس کو چبایا اور نرم کیا اور نبی کریم کو دیا، اور آخری وقت میں سرکار نے مسواک فرمائی۔ اس سے ہمارے وہ بھائی درس حاصل کریں جو ہفتوں دانت نہیں دھوتے ہیں، صاف نہیں کرتے ہیں، اور خصوصاً نعت بھی پڑھتے ہیں، اور دانت اتنے گندے غلیظ ہوتے ہیں گٹکے کھا کے اور پان کھا کے کہ افسوس ہوتا ہے کہ جب یوں کرتے ہیں تو دیکھ کر ڈر لگ جاتا ہے، بچے بھی کہتے ہیں ہوئی امی، اسکیئرڈ ہو جاتے ہیں۔ بالکل سوچنا چاہیے کہ نبی کریم تو آخری وقت میں مسواک فرمائے، اور ہمارے یہ نوجوان اور ہمارے اس طرح نعت خوانی نہیں، علماء بھی مطلب جو کوئی بھی اس میں ہو، قاری ہو، کوئی بھی ہو، کبھی یہ بچہ سوچے ہمارے اوپر اٹیک کر دیا، یہ اتنی صفائی ستھرائی۔ اور اسی طرح ایک دفعہ سیدہ جذبات اور احساسات کا بڑا خیال رکھتے تھے سرکار۔ کہتی ہیں کہ عید کا دن تھا، کچھ حبشی بچے مسجد میں کھیل رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دیکھو گی؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ تو سرکار کھڑکی پہ کھڑے ہو گئے، مجھے اپنے پڑوس میں لیا برابر میں، اور چادر سے ڈھک لیا اور اپنا دست اقدس چوکھٹ پہ رکھ دیا، اور میں نے اپنی چین تھوڑی یہاں پہ رکھ کر میں کھیل دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سرکار نے فرمایا عائشہ بس، میں نے کہا نہیں اور، پھر کہا عائشہ بس، میں نے کہا نہیں اور، پھر تیسری مرتبہ جب کہا تو میں نے کہا بس، تو سرکار نے پیچھے کر لیا
कहती हैं तुम खुद सोचो एक कमसिन लड़की कितनी देर तक खेल देखना पसंद करे। अल्लाह अकबर। यानी रहमत आलम, इस्तिग़राक़ का आलम ये कि एक लम्हा तवज्जो अल्लाह की तरफ से नहीं हटती है। पूरी उम्मत का बार आप पर है, किसी के गुनाहों की बख्शिश करवा रहे हैं दुआ करके और दीगर मामलात, फिर बाहर के जिहाद के मामलात, लेकिन जब घर वालों का हक़ अदा करने की बारी आई, उनकी दिलजोई की बारी आई, तो फिर आप देखें किस तरीक़े से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और आखिरी एक बस रिवायत कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी की रिवायत है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला से फरमाया, ए आयशा, ये जिब्राईल हैं जो आपको सलाम कह रहे हैं। अल्लाह। कहती है मैंने कहा वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह, इन पर भी सलाम, आप पर सलाम। एक रिवायत में वालेहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और एक रिवायत में है कि आपने फरमाया आयशा जो मैं देख रहा हूँ तुम वो देख रही हो। इस रिवायत में ये है कि सैयदा आयशा फरमाती हैं सरकार वो देखते थे जो मैं नहीं देखती थी। लेकिन दूसरी रिवायत में मौजूद है सरकार ने फरमाया आयशा तुम देख रही हो कौन है? मैंने कहा ये दिहिया कल्बी हैं। फरमाया जिब्राईल हैं जो दिहिया कल्बी की शक्ल में आए। इस पर मुफस्सिरीन शारहीन ने लिखा है कि सैयदा आयशा वो वाहिद खातून हैं जिन्होंने जिब्राईल को अपनी आंखों से देखा। अल्लाह। ये आपकी इतनी फजीलत, इतने मनाकिब हैं कि हम बयान करते चले जाएं, खत्म नहीं होंगे। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया, अपने हबीब की उम्मत में पैदा किया, और हमें ऐसी माँ अता फरमाई कि जिनके वालिद सिद्दीक़ अकबर हैं, जिनके शौहर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो ख़ुद भी सहाबिया, उनके भाई सहाबी, उनकी बहन सहाबी, पूरा घर सहाबिया, पूरा घर असहाब रसूल से भरा हुआ। इतनी अल्लाह ने रहमत बरकत और हमें उनको अक़ीदत अता फरमाई। अल्लाह इसमें इजाफ़ा फरमाए। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। उस घराने से आपका ताल्लुक़ जो हुजूर का जानिसार घराना है, और आपके